अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला वबरकातुहू। सामीन इकराम, मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल दें। सामीन इकराम, देखें कि आज की तारीख में ईमान बचाना इतना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दें और हमारे साथ जुड़ें। ये इस्लाम 360 जो एप्लीकेशन है, इसके ताल्लुक से बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। मुझसे बात करें, मुझसे जुड़ें। अगर आप मुझसे नहीं जुड़ेंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे, अगर आप मेरी तरफ राब्ता नहीं करेंगे, हमारे उलमा की तरफ राब्ता नहीं करेंगे, तो इसी तरीके से ऐसे लोग आपको गुमराह करेंगे जैसे ये शख्स है। अब इसको सुनिए, आप इसको सुनिए और फैसला कीजिए कि दीन का मजाक बनाने के लिए ये लोग तैयार हैं, दीन का मजाक उड़ाने के लिए ये लोग तैयार हैं, दीन को गुमराह बर्बाद करने के लिए ये लोग तैयार हैं। ऐसे गुमराह करने के लिए आवाम को ये लोग तैयार बैठे हैं। और कितने लोग गुमराह हो रहे होंगे। ऐसे लोग, ये गौहर शाही जो नया फितना आया है, ऐसे लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है, अपने बच्चों की हिफाजत करिए, देख रेख करिए, अपने भाइयों की हिफाजत करिए, अपने वालिद को देखिए, अपने चाचा को देखिए, सबको देखिए कि सबका ईमान ऐसे ही मुकम्मल है या क्या ऐसे लोग उनको बहका रहे हैं। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप मुझसे रब्ता करें, बात करें, और जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसमें आप लोग भी हमारे साथ जुड़ें। और ये इस्लाम 360 की वजह से ऐसे ऐसे लोग, घामड़ लोग बर्बाद कर रहे हैं, दिन का मजाक उड़ा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग जुड़ें और इस रिकॉर्डिंग को सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ऐसे फितनों से और ऐसे लोगों के अकीदों से अपने आप को बचा के रखें। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला वबरकातुहू। हेलो जी जी, फरमाए। कौन सा आप बोल रहे हैं? जी, सईद सहरान खान हनफी बात कर रहा हूँ। कौन से खान? सिराज खान? सईद सहरान खान, सिराज में SAEN। अच्छा अच्छा, जी मैं जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी तो आपने अपने नाम के आगे हनफी लगाया। अच्छा, तो आप इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं? जी, किस मक्तब फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं आज की तारीख में? बोल तो दिया मैंने। क्या? मैं अपने नाम के आगे ना देवबंदी लगाता हूँ ना बरेली लगाता हूँ। अच्छा, नमाज किसके आगे पीछे पढ़ते हैं? इमाम। कौन से इमाम के? कौन से इमाम मतलब? अरे भाई, वो इमाम कहाँ से फारिग है? कादियानी है, शिया है, रावजी है, किसके पीछे पढ़ते हैं नमाज? सही मुस्लिम के मुकदमे में हदीस नंबर 28 के मातहत हजरत अल्लामा इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 110 हिजरी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम है, वो फरमाते हैं इनकी हम सनद उसी से लेंगे जो अहले सुन्नत कहलाता हो। तो लिहाजा मैं जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता हूँ वो सुन्नी सहीउल अक़ीदा है, मनहाज सलफ पे है और गुमराही से बचा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हिफाजत भी करता है। और कुछ पूछना है आपको? हाँ, पूछना है ना। हाँ, मैं जो बात करने आया था तो आप जवाब नहीं देंगे। मुझे नबी इस बात का पता है। अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका है मिशकात शरीफ में 7 जगह पर, गोया जिसने बड़ी जमात का रास्ता छोड़ा, बड़ी जमात को छोड़ा, उसने इस्लाम की रस्सी को अपने गले से उतार के फेंक दिया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात में, जो अहले कुरुम की जमात है, अहले सुन्नत वल जमात में जो अपने आप को देवबंदी कहे, जो अपने आप को अहले हदीस कहे, या जो अपने आप को बरेलवी कहे, जो अपने आप को शिया कहे, रावजी कहे, तो क्या इनके पीछे नमाज होगी या नहीं होगी? हो गया आपका? हम्म। जो आपने हदीस पढ़ा वो अबू दाऊद में भी है। दूसरी बात, अब आपने ये कहा कि देवबंदी के पीछे नमाज होगी, शिया रावजी के पीछे होगी, कादियानी के पीछे होगी। तो मैंने आपको पहले बता दिया, जो अहले सुन्नत वल जमात से हटेगा वो गुमराह होगा। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। और आप जो नमाज पढ़ेंगे, सुनिए ना भाई, सुनिए ना, आप जब नमाज जिसके पीछे पढ़ेंगे, अगर मेरा वो अपने आप मुकम्मल को... जवाब ही नहीं हुआ ना जमशेद भाई, मेरा मुकम्मल जवाब ही नहीं हुआ तो फिर आप कैसा बोलते थे कि मैं बोल रहा हूँ? मेरा जवाब पहले मुकम्मल सुनिए, आपको इंशाल्लाह मैं मौका दूंगा ना। देखिए, सबसे पहली बात तो अहले तशय्युअ ये गुमराह और काफिर कौम है। कैसे काफिर हुआ ये हम बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, इनकी बिदअत ज़लाला ये है कि उन्होंने कलमे में एक ऐसा इजाफा कर लिया, ठीक है, जो अहले सुन्नत वल जमात में किसी से नहीं, और ना इनके शिया अहले तशय्युअ की किताबों में उनका कलमा साबित है। दूसरी बात,
یہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کے قائل ہے. ٹھیک ہے, اصول شیعہ کے پیج نمبر 44 پہ یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ شیعہ کی کتاب ہے اہل تشیع کی. تیسری بات, یہ لوگ یہ جو امامت کے مسئلے کو یہ لوگ توحید کا قلعہ سمجھتے ہیں. اگر تم کلمہ پڑھ لیے لیکن تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم نے ولایت کے پہلے درجے پہ فائز ماننا, اگر تم نے نہیں مانا تو تم فاسق گمراہ ہے, اور وہ تکفیر بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کسی کا مسلک نہیں ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو یہ انبیاء سے افضل مانتے ہیں. بھائی روک رہا ہوں, معذرت رہا ہوں, اتنی لمبی چوڑی بات مت کریے, سیدھا بولیے کہ وہ صحابہ اکرام کی تکفیر کرتے ہیں اس لیے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, بات ڈیڈ سول ہو جائے گی. اس کے بعد علی کا غلو بتا رہا ہوں. ہاں سنیے نا, آپ بتائیے مجھے کہ آپ اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں؟ یہ بھی سب جواب سن لے. دیکھیں, غیر مقلد یہ گمراہ فرقہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ گمراہ فرقہ منہاج سلف سے ہٹا ہوا ہے, جیسا کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے کو بدعت. چلیے بس ختم ہو گئی بات, ختم ہو گئی. دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں آپ؟ جی, دیوبندی کے پیچھے ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام کے کلیل میں غیر کو وہ شرک کہتے ہیں, لیکن تقی عثمانی نے لکھا ہے نہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شرک کہتے ہیں, نہ اس کو کفر, نہ اس کو شرک کہا جائے گا نہ اس کو کفر کہا جائے گا. وہ تعویلات کرتے ہیں کلیل میں. آپ نے ابھی تقی عثمانی کو رحمۃ اللہ علیہ بولا ہے؟ نہیں, میں نے اعلیٰ حضرت کو رحمۃ اللہ علیہ کہا. میں نے کہا دیوبندی میں تقی عثمانی صاحب نعمت الباری کی جلد 1 صفحہ نمبر 5. تو اب یہ ہو گئی, یہ بات ختم ہو گئی. تو اب آپ بریلویت کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں؟ ہاں, بریلویت کے, اور جو میرے عقائد اور جو نظریات ہیں میرے وہ ملتے جلتے ہیں, بس کچھ اختلاف ہوگا. جیسا کہ الیاس قادری کہتے ہیں کہ اہل بیت کے آگے علیہ السلام لگانا جائز نہیں ہے. کفر کلمات کے سوال جواب انہوں نے کتاب میں لکھا ہوا ہے. آپ الیاس قادری صاحب کی بات لکھتے ہیں, الیاس قادری صاحب کی بات بعد میں کرنا. پہلے میں پوچھ رہا ہوں, بریلوی کہنے سے نہیں ہوتا نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں احمد رضا خان فاضلی بریلوی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے؟ عالم دین تھے. عالم دین تھے. کیا اللہ کے ولی تھے یا نہیں تھے؟ ولی دیکھے ولایت تو ان کی ثابت نہیں ہے. آپ نے کیسے تحقیق کی کہ ان کی ولایت ثابت نہیں ہے؟ ولی کے لیے غلط ثابت کر دیں, میں آپ کو بتا دینا مجھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جمشید بھائی میری بات سنیے. ہمارے بیچ میں جو ٹائم ہے وہ 2 منٹ. یار آپ سیدھا بولیے نا کہ آپ مولائی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ لوگ چھپاتے کیوں اپنے آپ کو, یہ بتائیے. یہ چھپانے سے کیا فائدہ ہے؟ نہیں, یہ قاری احمد حسن کو کیا سمجھتے ہیں؟ امروہہ کا جو قاری احمد حسن ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں آج کی تاریخ؟ تمہارا عالم ہے یا نہیں؟ کون قاری احمد حسن؟ میں نہیں پہچانتا. چلو, درگاہ کے اندر اجمیر شریف کے اندر جو عالم دین ہے کامران چشتی, سرور چشتی, یہ سب رازی ہے. یہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ ملا جلا کر کے حشمتی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں بھائی, یہ کون سا فرقہ ہے مجھے بتا دیں. دیکھیں پہلے میری بات سنیے نا یار. بھائی سنیے نا, آپ واحد ایسے اکیلے انسان ہیں, جو اپنے آپ کو سب سے الگ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ مشکات شریف کی حدیث تو بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے آپ کے اوپر. اس کا جواب سنیے, اس کا جواب سنیے آپ, اس کا جواب سنیے جمشید بھائی. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو آپ نے جو حدیث تلاوت فرمائی مرفوع حدیث, نبی علیہ السلام کی حدیث ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت سے الگ نہیں ہونا. میں تو خود کو جماعت سے جوڑ رہا ہوں. وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ ہر ایک امام جو نماز پڑھاتا ہے. بات سنیے نا, غلط بات ہے آپ کی, غلط بات ہے. میرا جواب نہیں سن رہے آپ, غلط بات ہے. بولیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود کو جماعت سے جوڑ دیا ہے. اہل سنت میں نے جماعت جوڑ لیا ہے, صحابہ کی جماعت, سلف کی جماعت. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام سے تواتر سے ثابت ہے. دوسری بات, سلف میں کون کون ہے؟ پہلے میری مکمل بات ہونے دیجیے. دوسری بات, میں نے جماعت سے جوڑ لیا ہے محدثین کی جماعت. ٹھیک ہے, اور میں اپنے نام کے آگے حنفی لگاتا ہوں. میں نے اپنے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ان کے مسائل کو, جو انہوں نے مسائل استنباط کیے, وہ طرف جوڑ لیا. تو اب میں اسی جماعت سے جڑا ہوا ہوں, تو پھر میں جماعت سے کیسا لوگ. یہ بات الگ ہے آپ کی نفسی خواہشات کے, تم نہیں خود کے آگے تم بریلوی ہی لگاؤ. اگر ایسا کہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بولا ہوگا تو مجھے بتاؤ. آپ تھوڑا سا خاموش ہو جائیے. میں سمجھ گیا کہ آپ
کس کے منہج پر چل رہے ہیں؟ آپ جی طاہر القادری کے منہج پر چل رہے ہیں، مجھے سمجھ میں آ گئی آپ کی بات میں ساری۔ طاہر خاموش ہو القادری جائیے کو اب، بھی نہیں مانتا میرے اب بھائی۔ ایک خاموش ہو جائیے آپ، ایک خاموش ہو جائیے۔ جی میں نے آپ سے ایک سمپل بولے سا سوال پوچھا تھا کہ نماز آپ کس کے پیچھے پڑھتے ہیں، کیونکہ ہر امام کسی نہ کسی مدرسے سے فارغ ہے اور وہ کسی نہ کسی جماعت سے جڑا ہوا ہے۔ آج کی تاریخ میں کوئی ایسا لوتا امام نہیں ہے جو اپنے آپ تعلیم حاصل کر لے، یہ بات بھی مانتے ہیں نا، اکیلے تو تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ جب وہ کسی مدرسے سے فارغ ہوتا ہے، یا تو دیوبند مدرسے سے فارغ ہوتا ہے، یا تو بریلوی مدرسے سے فارغ ہوتا ہے، یا اہل حدیث مدرسے سے فارغ ہوتا ہے۔ ایسا تو کوئی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ قلب پہ اس کے علم اتار دیا ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں جو سرف صالحین سے ثابت ہے۔ میں نے وہی آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی، تابعی، تابعی، محدث کی جماعت، محدث کا گروہ، عالموں کی جماعت، عالموں کا گروہ، تو آج کی تاریخ میں بھائی نماز کس کے پیچھے پڑھتے ہیں آپ؟ کہاں سے فارغ ہے وہ امام؟ کس مقطع فکر سے پڑھ کے آیا؟ وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اور جس مقطع فکر سے وہ ہو پڑھ گیا کے آپ آئے کا؟ گا، سنیے، جس مقطع فکر سے وہ پڑھ کے آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ عقیدہ اسی کا ہوگا، اس کا الگ تو ہوگا نہیں۔ تو ہو گیا آپ کا؟ آپ تو اپنے آپ کو بالکل ایسا واحد پیڑ بتا رہے ہیں کہ جس کو نہ پانی کی ضرورت ہے نہ جس کو دھوپ کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہوتا نا، جواب دیجئے۔ ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمون۔ سب سے پہلی بات تو آپ نے مجھ پہ یہ الزام لگایا کہ میں طاہر القادری کو ماننے والا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ آپ کا الزام غلط ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ طاہر القادری کی میں کتابیں پڑھتا ہوں، اسی طرح میں امام احمد رضا خان صاحب کی بھی کتابیں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جہاں سے مجھے علم ملتا ہے میں وہاں سے سیکھ لاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ابھی آپ نے کہا ہے کہ میں جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو وہ امام کہاں سے فارغ ہے، جہاں سے فارغ ہے تو یہ بات طے شدہ ہے، تو اس کے عقائد، اس کے نظریات سارے اس مروجہ دور میں جو پائے جا رہے ہیں علماء کرام ان سے اسے کنیکشن ہے۔ تو میں آپ سے بتا دوں، کوئی قرآن کی ایک حدیث یا ایک آیت پڑھ لے، قل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، لا دلیل اگر تم سچے ہو تو مجھے آپ یہ ثابت کر دے کہ اگر کوئی مدرسے سے فارغ ہوگا تبھی وہ نماز پڑھائے گا، ورنہ نہیں پڑھائے گا۔ دوسری بات، اگر آپ فقہ سے آپ کا اگر واسطہ ہے تھوڑا بہت بھی، مطلب آپ تو کا کہنے کا آپ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں میری بات، التا میں آپ چلتا کی بات پھرتا آدمی جس کو سورت اور میں آیت آپ یاد کی نہیں ہے اس بات، کو یہ امام غلط بنا ہے سکتے بات، ہیں۔ یہ بات غلط ہے آپ کی، میں بات اس کے ہاں سکون سے سنیے، آپ کی سن رہا سنائیے ہوں، بیچ میں نہیں بول رہا ہوں، سنائیے۔ آپ کی بات غلط ہے بھائی، نہیں، غلط میں بات ہے ایک آپ چھوٹا سا کی۔ مطالبہ کر رہا ہوں، ہاتھوں برہانکم ان مطالبہ کنتم کریں نا آپ، صادقین۔ سنیے میری بات، چھوٹی میرے سا ایک سوال بات میں نے آپ مکمل کو ہوئی روک تھی کے نا، کیا ہے، ایک چھوٹا سا میری سوال۔ بات مکمل ہوئی، اس نے کیسے سوال کرتے آپ؟ نہیں نہیں، میں یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ ایک کافر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز کی حالت، وہ شراب کی حالت میں نماز کے نزدیک مت جاؤ، مطلب شراب پی سکتے، سنیے، بات سنیے نا، یہ لکھا اس دلالوں نے اس سے، بات سنیے نا۔ تو اس کو پڑھے گئے میرا پوری تنبیہ آیت سنا کرنے بھائی، کا اسی حق طرح آپ میری ہے، پوری میں بات آپ سے سنیں۔ سوال کا جواب طلب کر رہا ہوں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب امام نماز پڑھاتا ہے تو وہ کیا امام کس کو کہتے ہیں؟ اس کو ڈگری جو امامت کی ملتی ہے وہ کب ملتی ہے، کیوں ملتی ہے اور کیسے ملتی ہے؟ کیا کسی کو بھی ایرے میرے غیرے بھائی، کو اٹھا کر کے مسلح پہ کھڑا کر دیں گے، اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے آپ؟ میں آپ کا یہ سوال کا جواب دے رہا ہوں، لیکن میری کنٹینیو بات میں سے ہاں کاٹ کے آپ نے چلیے بات کر دی نا اپنی۔ چلیے جواب دیجیے۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو قرآن کی ایک آیت یا حدیث پڑھے کہ جس میں یہ ہو کہ صرف امام اسی کو بناؤ جو کسی مدرسے سے فارغ ہو۔ دوسری بات، دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ احناف کی کتابوں میں بات طے شدہ لکھی ہوئی ہے کہ امام اسے بناؤ، ٹھیک ہے، جو یہ اختر رضا خان صاحب کے خلیفہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ نے بہار شریعت میں بھی لکھا ہے، جو فقہ کی انسائکلوپیڈیا ہے۔ تو یہ بات طے شدہ ہے کہ نماز وہ بھی پڑھا سکتا ہے جسے کو سارے مسائل پڑھو، جسے طہارت کے مسائل پتہ ہو، وضو کے مسائل پتہ ہو، ٹھیک ہے، امامت کے مسائل پتہ ہو، وہ بھی پڑھا سکتا، بس ایسی تو کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات، اب آپ نے پوچھا کہ میں کس کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ میں جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں وہ وہاں پہ بریلوی امام ہے، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن میرے اور بریلویوں میں بہت کچھ ایسے اختلافات موجود ہے۔ جب میں آپ کو جواب 2 بار دے رہا ہوں تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو آپ ڈبل اس کو دوہراتے جائے، مطلب نہیں، ریکارڈنگ لمبا کرنے کا کیا مقصد کیا ہے آپ کا، یہ بتائیں۔ چلے اب خاموش ہو جائیے۔ بولے۔ بھائی آپ نے یہ کہا کہ ایسے کے پیچھے نماز پڑھو جس کو طہارت کے بارے میں معلوم ہو، جس کو وضو کے بارے میں معلوم ہو، جس کو نماز کے فضائل معلوم ہو۔
تو بھائی یہ سب چیز تو بندہ خود سے نہیں سیکھ سکتا نا، ظاہر سی بات ہے کسی مدرسے میں جا کر کے سیکھے گا، خود سے تو آپ نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ بھی کسی سے پڑھیں گے تو کسی امام سے پڑھیں گے، تو وہ امام کہاں سے فارغ ہے؟ دوسری بات آپ نے کہا کہ میں بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، لیکن میرا ان سے اتفاق ہے، تو جب کسی امام کے تعلق سے آپ کے دل میں کینہ ہے تو اس کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تیسری چیز یہ قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام نازل ہوا۔ اب اس کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو یہاں پر ایک لمبی فہرست ہے، ٹھیک ہے، تو میرا آپ سے پھر وہی مطالبہ ہے کہ جو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابن ماجہ، ٹھیک ہے، انہوں نے جو تعلیم حاصل کی تو خود سے تو حاصل نہیں کی، سب کے استاد ہیں کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک کہ آج کے تاریخ میں آپ نے علامہ امجد علی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا تو وہ بھی کسی مدرسے سے فارغ ہیں، ٹھیک، اور مدرسے سے جب کوئی بندہ فارغ ہوتا ہے تو عقائد بھی اسی کے ہوتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ آپ شیعہ حضرات کے پیچھے اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ اہل بیت کو مانتے ہیں اور صحابہ اکرام کی جماعت پہ تبرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی آپ کو کسی نے پڑھائی، خود سے تو آپ نے نہیں پڑھی ہوگی، خود سے تو آپ کا اتنا علم نہیں ہوگا کہ آپ نے خود عربی بھی سیکھ لی اور اردو بھی سیکھ لی، کسی استاد کا آپ نے کسی استاد کی محتاجی تو لی ہوگی، اور وہ محتاجی اس استاد نے کسی مدرسے سے لی ہوگی، اتنے تو آپ بڑے عالم نہیں ہیں کہ جو آپ خود سے پڑھ لیں گے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ منافق کی علامت میں سب سے پہلے علامت ہوگی وہ جھوٹ بولے گا، اور اس کی تفسیر پڑھیں گے آپ، اس حدیث کی شرح پڑھیں گے تو اس میں جھوٹ میں ہر چیز آئے گی کہ پہچان چھپائے گا، اور ایک لمبی فہرست ہے، تو آپ اپنی پہچان چھپا کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے استاد کون ہیں؟ آپ کو کس نے پڑھایا ہے؟ وہ استاد کہاں سے فارغ ہے؟ یہ پہچان چھپا کے عوام کو کیوں گمراہ کرتے ہیں؟ آپ نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے شاگرد ہوئے؟ سب نے اپنی نسبت امام ابو حنیفہ پہ لگائی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں بہترین شاگرد احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں، انہوں نے اپنی علم سے یہ ثابت کیا کہ اس کو آج کی تاریخ کا مجدد ماننا بالکل حق ہے، ٹھیک ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے دیوبندی کی، اہل حدیث کی، شیعوں کی، رافضیوں کی ایک پہچان بتا دی ہمیں ان سب سے بچا لیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم حق کی طرف نسبت کرتے ہیں، ہم اپنی نسبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی طرف کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس باطلوں سے ہمیں بچا لیا۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو مانتا ہی نہیں، میں اکیلا واحد ہوں، اور نماز جس کے پیچھے پڑھتا ہوں بریلوی کے پیچھے اسی کے خلاف میں نا اتفاقی بھی رکھتا ہوں، تو آپ کی نماز کیسے ہو گئی؟ جواب دیجیے۔ جی میں نے آپ کی بہت تفصیل سے بات سنی، میں امید کرتا ہوں آپ سے کہ آپ میرے بیچ میں نہیں ٹوکیں گے، ٹھیک ہے۔ عوام کو گمراہ کیوں کرتے ہیں یار آپ لوگ؟ بولیے جی برکت بسم اللہ اللہم لا تصلی علینا من لا یرحمنا۔ سب سے پہلی بات تو بھائی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں جو کہہ رہا تھا کہ یہ رافضی شیعہ جو اہل بیت پہ غلو کر کے صحابہ اکرام کی تقریر کرتے ہیں تو مجھے کسی نے بتایا ہوگا، یہ بات کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے کہ کوئی بتانے سے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو میں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، مجھے کتابوں کا مطالعہ کرنے کا شوق ہے، میں دیوبندی کی بھی کتابیں پڑھتا ہوں، میں رافضی کی بھی کتابیں پڑھتا ہوں، میں قادیانی کی بھی کتابیں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کون کیا لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، انہوں نے کہا ہے کہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی مدرسے سے فارغ ہوئے ہوگے، ظاہر سی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کسی مدرسے سے فارغ ہوئے گے، مدرسے کا نام تو نہیں لیا انہوں نے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام تو لیا۔ تو اب مجھے یہ بتا دیں کہ امام بخاری کا کون سا مدرسہ تھا، ٹھیک ہے۔ آج کے مدرسے میں اگر عالم بننے کا ہے تو یہ تقریباً 7 سال کا کورس رہتا، ٹھیک ہے، عالم بننے کا 7 سال کا کورس رہتا، مفتی بننے کا 9 سال کا کورس رہتا، اب اس کو کم کرتے اب 4 سال یا 5 سال کا کورس کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تیسری بات تو مجھے بتا دیں کہ امام بخاری نے کتنے سال کا کورس کیا تھا، انہوں نے ان کے استاد سے سیکھا تھا، جیسا کہ ابھی نے بولا میرا استاد کون ہے آپ، میں ظاہر سی بات ہے میں کتابیں پڑھتا ہوں، کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، میں تفسیر کی کتابیں پڑھتا ہوں، اصول حدیث جرح و تعدیل کی کتابیں پڑھتا ہوں، اصول رجال کی تفسیر کی کتابیں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بات طے شدہ ہے کہ انہوں نے مجھے اس بات کا جواب تو نہیں دیا کہ امام صرف مدرسے سے فارغ ہونا چاہیے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا جیسا کہ میں ہوں،
अब समझो अब मैं किताबों का मुताला करता हूँ, मुझे नमाज गुस्ल के फ़राइज़, वज़ू के फ़राइज़, नमाज के मकरूहात क्या है, इमामत के मसाइल, सब अब किसी एक बंदे को सब आते हो, ठीक है। अब वो खुद को अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक ये रखता हो, उसके अकायद सारे नज़रियात वो है, तो अब वो नमाज पढ़ा सकता है, ऐसा वैसा कोई बात ही नहीं है। तो कहाँ लिखा है ये? हवाला पेश कर दे जरा, ये हवाला पेश कर दे, हवाला पेश कर दे जरा। नहीं नहीं नहीं, आप मुझसे भी तो हवाला मांग रहे हैं ना, मैंने तो हवाला दिया आपको, आप जरा ये हवाला पेश कर दे। जिसको तहारत आती हो, वजू आती है, उसको इमाम बना सकते हैं मस्जिद का। हवाला पेश कर दे। दिमाग बहुत कमजोर है, आप बहुत बात नहीं सुनते सामने वाली। नहीं नहीं, हवाला पेश करें, हवाला पेश करें। बात सुनते ही नहीं आप, हवाला पेश करें यार, झूठ बोल के थोड़ी निकल जाएंगे आप। बात सुनते नहीं। आपने कहा कि इमाम बुखारी किसी मदरसे से फारिग होंगे तो इमाम बुखारी का मदरसा बता दें मुझे। रिकॉर्डिंग घुमा करके दोबारा सुन लो, मैंने इमाम बुखारी के उस्ताद का नाम लिया, मदरसे का नाम नहीं लिया। उनके उस्ताद तो हजरत इमाम हुमैदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बुखारी की पहली है। और उनके उस्ताद कौन है? और उनके उस्ताद कौन है? वो अब मुझे उनके उस्ताद से आप मुझे बता दे, उनके उस्ताद कौन थे? कौन से मदरसे में? इमाम बुखारी के उस्ताद कौन थे? बता दे, उनसे मुझे बता दे कि उन्होंने मुझे मदरसे में उन्होंने पढ़ाई की है। अच्छा। उस्ताद ने, फिर उनके उस्ताद ने मदरसे में पढ़ाई की है। अच्छा, तो कौन सा मदरसा था? कौन सा मदरसा था? चले खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। आप बहुत लंबा बोल रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। अरे भाई इतना लंबा बोला तो मैं कुछ बोला कुछ बोला, ये तो मुनाफिकत है आपकी। अरे यार, आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, आवाम को गुमराह कर रहे हैं। एक ऐसा फिरका बना के बैठे हैं जिसका ना कोई वजूद है, ना कोई नाम है, नाम लेने से घबरा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आपके अंदर हौसला है ही नहीं बात सुनने का। नहीं, हौसला झूठ बोलने थोड़ी देंगे हम आपको। आप 2 बार झूठ बोल चुके हैं। साबित तो करे मेरा झूठ साबित करे। अभी कर रहा हूँ मैं साबित, बात तकरीबन अभी साबित कर रहा हूँ, सुना मैंने, अभी साबित कर रहा हूँ। बोला एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल। इमाम अबू हनीफा के कितने शागिर्द थे? और इमाम अबू हनीफा ने जब अपने शागिर्दों को पढ़ाया तो वो कहाँ पढ़ाया? इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बात ऐसी हो गई, सवाल से ना जवाब गंदू। नहीं, सवाल जो है, तो इमाम अबू हनीफा ने अपने शागिर्दों को तालीम जो दी वो कहाँ दी? मैदान में दी, या कोई एक मकान के अंदर दी, या घर बनाया, या मदरसा बनाया? कहाँ तालीम दी? हाँ, इसका जवाब सुन लो। बहुत आसान जवाब, बहुत आसान है। साहबा इकराम ने कौन सा मदरसे में तालीम हासिल की? चलिए ठीक है, चलिए उस दौर में मदरसे थे, उस दौर में मदरसे थे, अपने अंदर हौसला, उस दौर में मदरसे थे, उस दौर में पक्की मस्जिदें थी, उस दौर में मस्जिदों के ऊपर मीनारें थी। हौसला पैदा करे आप। अरे सहाबा की तो लाख लाख की जमात होती थी, हुजूर से इल्म सीखते थे, उस दौर में मदरसे नहीं बनाए गए थे ना भाई। अपने अंदर हौसला पैदा। अरे ये जहालत किसी और को फैलाओ ना यार, तुम इतने बड़े जाहिल हो, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि उस दौर में मदरसे नहीं थे, उस दौर में हदीस की किताबें नहीं थी, उस दौर में कुरान किताब नहीं थी, ये सब बाद की चीजें हैं। किताब है ना, उस दौर में कुरान शरीफ किताब की शक्ल में थी हुजूर के जमाने में? मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं थी ना जहालत। उस दौर में मदरसे थे, नहीं थे ना? एक काम कर, पहले तू बोल ले। नहीं, उस दौर में मदरसे थे, हुजूर के जमाने में कुरान किताब थी, उस दौर में हदीसे की किताब थी। तुम्हारे अंदर, तुम इतने बड़े जाहिल हो, इतने बड़े तुम घामड़ हो, आवाम को गुमराह करते हो। तेरे अंदर, चलो जवाब दो। बात सुनने का। हुजूर ने पक्की मस्जिदें बनाई थी? जवाब दो। आज जो तुम पक्की मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हो, हुजूर ने पक्की मस्जिद तो नहीं बनाई थी? ज़र्फ ही नहीं है। तुम्हारी जहालत सुनने थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पे कि तुम जाहिलाना बातें करोगे, इतना वक्त थोड़ी है मेरे पास। तू जा यहाँ से, मुझे अरे एक घामड़ तुझसे सिंपल सा सवाल पूछा कि इमाम अबू हनीफा के 1 लाख से ज्यादा शागिर्द थे, तो उन्होंने तालीम कहाँ हासिल की थी? सुन, मुझे लगा पढ़ा लिखा होगा, लेकिन तो एक नंबर का जाहिल। नहीं, तुम जैसे जाहिलों से मैं क्या बात करूँ, जिसको ये नहीं मालूम, जो कहता है मैं तफसीर की किताब को पढ़ता हूँ, जो कहता है मैं हदीस की किताब, अब तो खुद से थोड़ी पढ़ता है, तुझे किसी ने सिखाया ना जाहिल? अंदर तेरे कोई ने नहीं सिखाया मुझे। अपने माँ के पेट से पढ़ के आया तू? मैं क्या कह रहा हूँ, अबे माँ के पेट से अरबी उर्दू सीख करके आया है, माँ के पेट से अरबी उर्दू सीख करके आया है तू? किसी शेख, अबे जाहिल कहीं के गधे, नंबर लगा दे। माँ के पेट से सीख करके आया है, माँ के पेट से सीख के आया है तू? पता नहीं है, क्या पता है तुझको? पता है ना, तूने कहा साहबा इकराम ने कौन से मदरसे में तालीम हासिल की? खामड़ आदमी हुजूर। हाँ तो दे रहा हूँ, सुन। तो जो हुजूर के जमाने में नहीं था, बात भी सुनने की सलाहियत पैदा करेगा ना। हाँ, सुन।
تو جو حضور کے زمانے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا آج کی تاریخ میں ہے تو کیا وہ غلط ہے؟ کون سے حضور؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مدرسے نہیں تھے. آگے صلی اللہ علیہ وسلم لگانا پھر تو مجھے مت سکھا. اپنے باپ کا نام ایسا لیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اب ایک گھامڑ آدمی جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہا ہوں تو میں تو خود درود شریف پڑھ رہا ہوں نا. گھامڑ او گھامڑ لکھتے ہیں کہ اگر آپ ابے گھامڑ ہاں تو وہ تجھے بولنا ہے نا. میں تو خود پڑھ رہا ہوں. میں تو درود خود پڑھ رہا ہوں. تجھے بولنا ہے. تجھے سننے والے کو گھامڑ سننے والے کو تنبیہ کرنے کے بعد سننے والے کو اب سن اب چپ ہے جاہل. سن تنبیہ کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مدرسے نہیں تھے. قرآن کتاب نہیں تھی. علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا ہے وہ. ہاں علیہ الصلوۃ والسلام ہی بول رہا ہوں. گھامڑ سن بولنے نہیں دے گا تو. تجھے پتا ہے تیری چڈی گیلی ہو گئی تو بولنے نہیں دے گا مجھے. اس دور میں مدرسے نہیں تھے. اس دور میں قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھی. اس دور میں حدیثیں نہیں تھی. اس دور میں محدث نہیں تھے. اس دور میں مجتہد نہیں تھے. تو گھامڑ کے بچے مجھے یہ بتا کہ اس دور میں نہیں تھے اس دور میں ہے تو یہ غلط ہے. کیا بولا مجتہد نہیں تھے یہ بھی بولا سنے نے. اس دور میں مجتہد تھے. مجتہد تھے اس دور میں. اللہ اکبر. ارے حضور کے زمانے میں مجتہد تھے. خاموش رہے. مدرسے تھے. مدرسے تھے. حضور کے زمانے میں مدرسے نہیں تھے. آج ہے. حضور کے زمانے میں کتاب قرآن کی شکل میں نہیں تھی کتاب تو اس دور میں ہے. نہیں دے رہا ہے جواب دے اس کا. گدھا کہیں کا. شریعت کا اصول پتہ نہیں بات کرنے آتا ہے. ارے خاموش رہے. نبے خاموش رہے. ابے گدھے تو پڑھ کے کہاں سے آیا؟ کون سے مدرسے کون سے مولوی نے تجھے سکھایا یہ سب باتیں؟ یہ دیکھو مجھے بولنے نہیں دے رہا. حوصلہ کے اندر بات سننے کا. بول خاموش رہے بیٹے. خاموش سن پہلے. بول بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. دوستو سب سے پہلی بار اس چھپری نبے نے کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں کوئی مجتہد نہیں تھا. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک مجتہد کی تصدیق کر کے انہیں یمن بھیجے. ابے مفتی کی تصدیق کی تھی انہوں نے. گدھے کہیں کے مفتی کی تصدیق کی تھی. مفتی کی. یہ دیکھو گدھا کہیں کا. گھامڑ نہیں دے رہا ہے مجھے بولنے ہی نہیں. مجتہد تھے. حوصلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر. حوصلہ ہی حدیث پڑھ. حدیث پڑھ. حدیث پڑھ. حدیث پڑھ. حدیث پڑھ. حوصلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر. حدیث پڑھ. حدیث پڑھ. تم نے کتنے حدیث پڑھا تھا ابھی تک؟ پڑھ. حدیث پڑھ. نہیں تو بول رہا ہے نا کہ حضور نے خود مجتہد بنا کر کے بھیجا. حدیث پڑھ. تم نے کتنے حدیث پڑھا؟ حدیث پڑھ. تم نے کتنے حدیث پڑھا ابھی تک؟ میں تو ابھی تیری جہالت سامنے لا رہا ہوں. ابھی تو میں نے پڑھنا شروع ہی نہیں کیا میرے لال. خاموش رہے. تو آتا ہے تو پڑھیں گا نا. ابے آتا ہے تبھی تو تیرے منہ پہ منافق کی مہر لگا دی میں نے. حضور نے فرمایا جس نے گویا بڑی جماعت کو چھوڑا وہ اپنی اسلام کی رسی کو گلے سے اتار کے پھینک گیا. تیرے نزدیک بڑی جماعت ہے. بالکل حق جماعت. بالکل قادیانی جماعت ہے. چل جلدی پڑھ. جماعت ہے. جلدی پڑھ. حدیث پڑھ. حدیث پڑھ. حضور نے مجتہد کا لفظ کہاں استعمال کیا؟ جلدی پڑھ. حدیث پڑھ. ہاں خاموش ہے. خاموش ہے. پڑھ. مجتہد کا لفظ دکھا. خاموش رہے. میرے بیچ میں بولا تو میں کال کاٹ دوں گا. کال کاٹ دوں گا میرے بیچ میں بولا تو. ہاں میں بات اس سے کرنے کا عادی ہوں جو سنگیت مزاج سے بات کرتا ہے. تیرے ایسا گھامر بھی جاہل بات سنتا ہے سامنے والی بھی. سب سے پہلی بات تو سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے اس حدیث کی. دوسری بات حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو معاذ تم فیصلہ کیسا کرو گے؟ وہ پیارے سادی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب سے پڑھوں گا اس میں نہ ہوگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کروں گا؟ حدیث تلاش کروں گا. اس میں نہیں ہوگا تو میں اپنی رائے سے کیا کروں گا؟ اجتہاد کروں گا. تو اجتہاد وہی کرتا ہے جو مجتہد ہوتا ہے. اس میں مجتہد کا لفظ دکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم مجتہد ہو. اپنی طرف سے ذات فدائی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے نزدیک تو یہ حدیث ضعیف ہے ترمذی شریف کی. تمہارے نزدیک. ہاں تیرے نزدیک. کھینچ کے ماروں گا. تیرے نزدیک صحیح ہے. ہاں صحیح ہے. تو اس کا مطلب اس حدیث سے تقلید کرنا ثابت ہوتا ہے. علت کیا ہے؟ اس حدیث سے تقلید کرنا ثابت ہوتا ہے. تو تقلید کرتا ہے. علت بتا. تقلید کرتا ہے. تو تقلید کرتا ہے. علت کیا ہے؟ تقلید کرتا ہے. علت کیا ہے اندر؟ ہمارے نزدیک تو یہ حدیث صحیح ہے. تو تقلید کرتا ہے. میرے نزدیک کیوں بولا رہے تو نے؟ تو تقلید کرتا ہے. پہلے بولا میں نے امام اعظم کی تقلید کرتا ہوں. امام اعظم کا تو یہ موقف نہیں ہے جو تیرا موقف ہے کہ کسی کو بھی امام بنا دو. در مختار کے اندر امام اعظم نے تو یہ فرمایا ہے کہ امام اس کو بنایا جائے. سن میں جاہل
तू तो कहता है किसी को भी उठा के इमाम बना दो। इबारत पढ़, इबारत पढ़, इबारत पढ़, किसी को भी इमाम बना दो। इबारत पढ़। मैंने क्या बोला? तेरे दिमाग में मुजतहिद का बात लफ्ज नहीं दिखाओ, समझेगा। मुजतहिद का लफ्ज दिखाओ। हाँ, इस हदीस में मुजतहिद का मतलब लफ्ज दिखाओ। तेरे नजदीक मुजतहिद ना नहीं ना थे, ना हजरत ना, मुआविया मुजतहिद का लफ्ज दिखाओ। इनका वर्ड टू वर्ड दिखाओ हदीस में ये कि इसमें अल्लाह के रसूल ने कहता है फरमाया है कि मैं मास तुम मुजतहिद हो गए। हजरत, और मुझे कहता है कि मेरे अबे नजदीक के घामड़, हदीस ज़ईफ है। अबे हुजूर पागल, के जमाने तो में शराब मदरसे पी के थे, आएगा रे? हुजूर के जमाने में मदरसे शराब थे, पी के आएगा रे? हुजूर के जमाने में शराब पी के मदरसे आएगा थे। रे तू? तू तो पहले यहाँ बता, से तू तो शराब तकलीफ गिराब पी साबित के हो आएगा गई। रे? तो इमाम बुखारी पी के से आएगा लेकर रे? के आज तक जो इमाम हाँ, बुखारी के बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, हम उनकी तकलीफ से कायल हैं। हाँ। फिर तो तू तो कह रहा हम तो सिर्फ किसके? इमाम बुखारी की के। तकलीफ करता? नहीं नहीं, इमाम तो बुखारी की तकलीफ करता एक तू? मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के आज के जो मुस्तहिद गुजरे आज तक, अल्लाह तो उनका तू कायल नहीं है? किसका? अरे तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जितने भी मुकल्लिद करते हुए मुस्तहिद चले आ रहे हैं, तो उसका कायल नहीं है? कौन कौन मुस्तहिद? कौन कौन मुस्तहिद? इमाम बुखारी के कितने शागिर्द गुजरे हैं? अरे मुस्तहिद कौन कौन है? कितने इमाम बुखारी कितने मुस्तहिद शागिर्द है? गुजरे पहले ये बता। इमाम बुखारी मुस्तहिद है 90। अबे इमाम बुखारी की नहीं कह रहा हूँ मैं, इमाम अबू हनीफा की कह रहा हूँ। घामड़, अच्छा, उनके शागिर्द में कौन कौन मुस्तहिद था? नहीं तू बता ना, तू बता कितने शागिर्द थे इमाम अबू हनीफा के, कितने शागिर्द गुजरे? तू अबे तू बात दावत इमाम अबू हनीफा ने, इमाम अबू हनीफा के जितने शागिर्द थे वो मदरसे में पढ़ते थे या खुले मैदान में पढ़ते थे? तू मुझे ये खुले मैदान में पढ़ते थे। मदरसा था? कौन कहाँ पढ़ते थे वो? कहाँ पढ़ते थे वो? मदरसा कौन सा कहाँ था? पढ़ते थे वो? पढ़ते कहाँ थे? कौन सा था वो? अबे तालीम कहाँ हासिल करते थे? इमाम अबू हनीफा ने कैसे उनको कह दिया कि तुम अब मुस्तहिद हो गए? इमाम अबू हनीफा ने कैसे उनको कह दिया कि तुम मुस्तहिद हो गए, अब तुमको जरूरत नहीं? कैसे कह दिया उनको? तालीमात की जगह सबसे बेस्ट मस्जिद थी, तो मस्जिद में तालीमात देते थे। अच्छा, कौन? इमाम अबू हनीफा? हाँ, और कौन? कौन सी मस्जिद थी? नाम बताओ तो मस्जिद का। मतलब तेरा इरादा है कि वो मस्जिद अबे घामड़ आदमी, नाम बता मस्जिद का, नाम बता मस्जिद का। अल्लाह अकबर। मस्जिद का नाम बता, मस्जिद का नाम बता, मस्जिद का नाम बता। पादरी और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के 1 लाख से जायद शागिर्द गुजरे हैं, तो वो कहाँ पढ़ते थे? मस्जिद के अंदर? मस्जिद के अंदर पढ़ते थे? मस्जिद के अंदर नाम बता दे। नहीं, मैं क्यों बताऊंगा? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। घामड़, वो कहाँ पढ़ते थे? वो कहाँ पढ़ते थे? तू पहले वो कहाँ पढ़ते थे? कहाँ? मस्जिद के अंदर पढ़ते थे? तूने दावा किया मस्जिद के अंदर पढ़ते थे, तो उस मस्जिद का नाम बता। कहाँ पढ़ते थे? तू बता। तू बता ना, तूने दावा किया मस्जिद का। मैंने तो दावा नहीं किया मस्जिद का। कौन सी मस्जिद थी वो? कौन सी मस्जिद थी? इमाम अबू हनीफा ने कितनी मस्जिद की तामीर की थी? कौन सी मस्जिद थी वो? अबे हदीस से जवाब दे रहा हूँ तुझे, समझ बैठा। हाँ दे हदीस से जवाब। अबे हदीस से कहाँ जा रहा है? इमाम अबू हनीफा की तरफ आ, इमाम अबू हनीफा की तरफ आ, भी हदीस की तरफ कहाँ भाग रहा है तू? हदीस से पहले इमाम अबू हनीफा की तरफ आ, पहले इमाम अबू हनीफा की तरफ आ, जाहिल हसमत मुनाफिकों की तरह। अल्लाह अकबर। इमाम अबू हनीफा ने कितनी मस्जिदों की तामीर की थी? इसकी जब जाल इमाम अबू हनीफा के पास जब औरतें आती थी फतवा लेने के लिए, तो वो मस्जिद के अंदर आती थी? अब तू इमाम अबू हनीफा के पास जब अंदर आती थी, जब कितनी मस्जिद की तामीर की इमाम अबू हनीफा? तू बता, तू दावा कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ? मस्जिद के अंदर आती थी फतवा लेने, मस्जिद के अंदर फतवा लेने आती थी। जो इमाम अबू हनीफा का फतवा है कि औरतों का मस्जिद में आना मना है, तो तू इमाम अबू हनीफा की तरफ इल्जाम लगा रहा है। इमाम आजम का फतवा है कि औरतों का मस्जिद में आना मना है, और तू इमाम आजम की तरफ झूठ बोल रहा है कि वो मस्जिद में बुलाते थे फतवा देने के लिए। कहाँ बोले इमाम आजम ने औरतों का आना मना है? वो मैं सब दिखाऊंगा, वो सब दिखाऊंगा। अगर 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 दिखा दिया तो तू अगर दिखा दिया तो तू जाहिल, अगर दिखा दिया तो तू जाहिल। मना किया है कि अगर दिखा दिया मना है, अगर दिखा दिया तो तू जाहिल। हाँ चल बता, जल्दी बता। ना पहले हामी भर, अगर मैंने दिखा दिया तो तू जाहिल। तो तू कैसा दिखाएगा? अबे मैं किताब से दिखाऊंगा ना, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैंने दिखा दिया और इस पर तमाम मुहद्दिस का इजमा दिखा दिया, तमाम मुहद्दिस के फतवे में ये बात दिखा दी, यहाँ तक कि हजरत बहार शरीयत के अंदर भी ये बात दिखा दी कि इमाम अबू हनीफा के कौल के मुताबिक औरतों का मस्जिद में जाना मना है, बहार शरीयत में भी ये बात दिखा दी। तेरे अंदर ज़र्फ कम क्यों है? पहले हामी भर की तू झूठा मक्कार कज़्ज़ाब साबित होगा। ज़र्फ कमजोर क्यों है? देखिए सामईन इकराम, ये जाहिल घामड़ है,
اور اس نے ایک الزام لگایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھ کر کے اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے، حالانکہ یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا مقام بنایا ہے جہاں سے مدرسے کی بنیاد شروع ہوئی تھی، اور مدرسے کا نام بھی میں بتاؤں گا کون سا مدرسہ کھولا تھا انہوں نے۔ مدرسہ ہے تو پہلے یہاں بول کہ میں اپنے آپ کو جھوٹا مکار قذاب مانوں گا۔ کون سا مدرسہ ہے؟ تو پہلے یہاں بول، پہلے یہاں حدیث پہ کیوں جا رہا ہے ابھی؟ امام ابو حنیفہ کا تو مقلد ہے نا، تیرے تو امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے نا، تو امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے نا۔ اب تو مقلد سے بھاگ رہا ہے، اب تو مقلد سے بھاگ رہا ہے۔ ابھی تو نے مقلد کے تعلق سے حدیث پیش کی، تقلید کے تعلق سے، اب تو تقلید سے بھاگ رہا ہے۔ یہی نہیں پتا ہے کہ تقلید غیر منسوخ متعارضی مسائل میں کی ابے تو جاہل، مدرسہ بنانا مسائل میں آتا ہے یا عقائد میں آتا ہے؟ مدرسہ بنانا یہ مسائل میں ہے یا عقائد میں؟ فروئی میں آتا ہے کیا؟ نہیں مسائل میں یا عقائد میں؟ فروئی میں کیوں آئے گا؟ جو بناتے ہیں عقائد میں آتا ہے یا مسائل میں آتا ہے؟ مدرسے کے اندر جو بھی اچھی چیزیں دیکھیں سامعین کرام، اب یہ امام ابو حنیفہ کی تقلید سے بھاگ رہا ہے، اب امام ابو حنیفہ کی تقلید سے بھاگ رہا ہے، کیونکہ مدرسہ بنانا مسئلے میں آتا ہے، مسائل ہے، اور مدرسے کے کئی آداب ہیں۔ اب یہ بھاگ رہا ہے، دیکھیے اب یہ بھاگ رہا ہے، اب یہ بھاگ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خود قول موجود ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ یہ جاہل کو یہی نہیں معلوم ہے، اب یہ بھاگ رہا ہے۔ پڑھ عبارت پڑھ، میں عبارت پڑھوں گا، پہلے یہاں حامی بھر کی تو اپنے آپ کو جھوٹا مکار قذاب مانے گا، جھوٹا مکار قذاب ہے تو امام ابو حنیفہ کا بھی مقلد نہیں ہے۔ سن رافضی، سن ادھر، تو چھپا ہوا منافق ہے، تو چھپا ہوا منافق ہے۔ امام ابو حنیفہ کے کئی لاکھ شاگرد آج تک گزر رہے ہیں، کئی لاکھ شاگرد آج تک گزر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے بیسٹ شاگرد کا نام بتا دے، تو بیسٹ شاگرد کا نام بتا دے، تو ایک کا بتا دے، تو ایک کا بتا دے، تو ایک کا بتا دے، 15 تو ایک کا بتا دے۔ 20 کے نام میں تجھے 1 لاکھ روپے دوں گا، امام ابو حنیفہ کے بیسٹ شاگرد کا نام بتا دے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ تیسرے ہیں، یہ تیسرے ہیں، پہلے کا نام بتا، پہلے کا نام بتا، یہ 2 شاگرد پہلے کا نام بتا، جو پوری فقہ حنفی کی پوری بنیاد، پہلے کا نام بتا، پہلے کا نام، پہلے کا نام بتا، 2 شاگرد پہلے کا نام بتا، جو فقہ حنفی کی پوری بنیاد کھڑی ہے۔ تو انہوں نے جو تعلیم حاصل کی مسجد میں کی یا مدرسے میں کی؟ ان کو جو مجتہد بنایا امام ابو حنیفہ نے مدرسے میں بنایا یا مسجد میں بنایا؟ جب ان کو دونوں کو سن بے جاہل، ان کو جو مجتہد کا مہر دیا، ان کو جو مجتہد کا لقب دیا امام ابو حنیفہ نے، تو مدرسے میں دیا تھا یا مسجد میں دیا تھا؟ وہاں پہ ان کے دیکھو جواب نہیں دے رہا ہے سامعین اکرام، دیکھو جواب نہیں دے رہا ہے، یہ حرام خور اتنا بڑا چھپا ہوا منافق ہے، جواب نہیں دے رہا۔ امام ابو حنیفہ نے جو ان 2 مجتہد کا لقب جو ان کو دیا، تو مدرسے میں پڑھا کے دیا تھا یا مسجد میں؟ گھر کی کہاں دیے تھے بتانا، تو بتانا، مدرسے میں دیے تھے۔ ابھی تو بتانا، تو ایک سوال کا میرے جواب نہیں دے رہا ہے کہ حضور کے زمانے میں مدرسہ نہیں تھا، حضور کے زمانے میں کتاب قرآن کی شکل کتاب میں نہیں تھی، حضور کے زمانے میں حدیث کی کتابیں نہیں تھی، حضور کے زمانے میں تو بہت کچھ نہیں تھا، پکی مسجدیں نہیں تھی۔ آج جو یہ کام ہو رہا ہے یہ غلط ہے، یہ پوچھ رہا ہوں میں تیرے سے۔ ہو گیا؟ ہاں بتا، بات سنتے ہی سامنے والے کی، تو مجھے اس کا جواب دے، ادھر ادھر مت بھاگ، ادھر ادھر مت بھاگ، میرا سوال سن لے، 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 منافق سن، سوال سن لے۔ حضور کے زمانے میں پکی مسجدیں نہیں تھی، حضور کے زمانے میں مدرسہ نہیں تھا، حضور کے زمانے میں قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھی، حضور کے زمانے میں حدیث کی کتابیں نہیں تھی، حضور کے زمانے میں پکے مکان بھی نہیں تھے، یہاں تک کہ حدیث کے مبارکہ ہے کہ حضور نے پکا مکان ایک صحابی کا توڑوا دیا تھا۔ حضور کے زمانے میں پکی مسجدیں نہیں تھی، آج جو پکی مسجد، پکا مدرسہ قرآن کتاب کی صورت میں شکل میں چھپ رہے ہیں، طرح طرح کی شاعری میں، طرح طرح پرنٹنگ پریس میں حدیثوں کی کتاب ہے، تو یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ بتا۔ اب وہ خاموش بن کر ہاں بک، اب سنے گا آپ بات؟ ہاں بک بک، اگر تو نے میرے بیچ میں بولا تو میں فون کاٹ دوں گا، سمجھا؟ فون مت کاٹنا، فون کاٹے گا تو بات کیسے کرے گا، فون خراب ہو جائے گا۔ بک، تو پھر جاہل مطلق سے بیچ میں کی بولتا ہے صرف؟ بک بک، سب سے پہلی بات تو دوستو، اس گھامر مطلق کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں مسجد پکی نہیں تھی، کتابی شکل میں کوئی قرآن مجید کا وہ جس طرح ہمارے سامنے اس طرح اس ٹائم پہ نہیں تھی۔ تو اس گھامر کو پتا ہونا چاہیے کہ وقت کے حساب سے ڈیولپمنگ ہوتی ہے۔ تو نے مدرسے کو غلط بولا ہے، تو نے مدرسے کو غلط کیوں بولا ہے؟
नाउज बिल्लाह तूने मिन अभी जालिक। इस रिकॉर्डिंग में बोला झूठ है बोलने कि की मदरसा बेशुमार किसने गुनाह। बनाया, कहाँ से साबित है? झूठ मत बोल, मैं झूठ मत बोल तू सुनता ही हरामखोर, नहीं बात पकड़ के सामने वाले जूते से की। मारूंगा अभी। जमशेद भाई देख भाग रहे हो ऐसे कैसे साले भाग रहा सुनता है? नहीं बात मैं देख रहा हूँ। और ये अभी नमाज इसने खुद बोला है मदरसा कहाँ से साबित है, कैसे बना, आप कह रहा है कि जायज है। मुनाफिक की रख औलाद। दिया, कॉल रख दिया। लगाओ 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 हरामखोर को, मुनाफिक को। लगाता हूँ, फिर बाद में नमाज के जा जमात करिए अभी। हेलो। ठीक है जाइए, ये मुनाफिक साले छुपे हुए रावजी हैं, जी फिर। ठीक हाँ है, ये छुपे हुए रावजी हैं, इसके नंबर के साथ डालिए रिकॉर्डिंग, भेज जी रहा हूँ जी आपको, ठीक जी। है। देखिए सामने इकराम, ये है एक छुपा हुआ रावजी, और ये ऐसे मुनाफिक है कि ये नया फिरका वजूद में आ रहा है गौहर शाही का, और ये हरामखोर उसी के पाबंद हैं। अभी ये कह रहा था इमाम अबू हनीफा का मैं मुकल्लिद होता। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो मुजतहिद की मोहर लगाई, जो सर्टिफिकेट दिया, तो क्या ये गलत था या सही था? ये भाग रहा हदीस की तरफ। तो हदीस में जो जामे तिरमिजी की हदीस इसने पढ़ी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज बिन जबल से पूछा कि तुम किस चीज से फैसला करोगे, तो वहां मुजतहिद की मोहर नहीं लगाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि अशरा मुबशरा के सहाबी मौजूद थे वहां पर। मुजतहिद नहीं कह सकते हमारे नबी, हमारे नबी ने उनको तरीका सिखाया फैसला करने का कि तुम कैसे फैसला करोगे, उससे तरीका पूछा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुजतहिद की मोहर नहीं लगाई। दूसरी चीज यह है कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में मदरसा नहीं था, पक्की मस्जिदें नहीं थी, कुरान किताब की सूरत में नहीं थी, यहाँ तक के पक्के मकान भी नहीं थे। तो आज ये गलत, तो इसने ये कहा कि मदरसा कहाँ से साबित है, ये डिग्री कहाँ से साबित है। जब उसका जवाब मैंने मुकम्मल दिया और इसकी पकड़ की कि इमाम अबू हनीफा ने अपने शागिर्दों को मुजतहिद जो कहा, तो ये डिग्री हुई या नहीं हुई, तो ये वहां से भागा। तो ऐसे लोग सिर्फ फितनाबाज हैं, ऐसे लोग ऐसे हरामखोर हैं कि दीन का मजाक बना के रखें। इसका नंबर दिया जा रहा है, इसकी खातिरदारी कर लीजिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।